بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، منگورا شہر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر اور سوات کا سب سے بڑا شہر ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں پر فوڈ اتھارٹی نے دودھ فروشوں سے دودھ کے مختلف سیمپلز لیے۔ یہ سیمپلز نہ صرف سوات میں بلکہ پوری ملاکا ڈویژن میں بلکہ پوری خیبر پختونخوا میں یہ سیمپلز لیے گئے، اور جب ان کی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 92% یعنی 92% دودھ جو ہے وہ مضر صحت ہے۔ لیکن جب سوات کے حوالے سے، منگورا سٹی کے حوالے سے یہ رپورٹ آئی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو دودھ کے نمونے لیے گئے تھے تو اس میں 97% دودھ جو ہے وہ مضر صحت پایا گیا ہے۔ آج دودھ فروش جو ہے وہ یہاں پر سوات پریس کلب پہنچے ہیں، انہوں نے یہاں پر بھرپور پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ ان کا موقف کیا ہے وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور ان کے سامنے یہی کویسچن سب سے پہلے رکھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا دودھ جو یہ پایا گیا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، تو اس پر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ کیا آپ کا دودھ جو ہے بالکل پاک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دودھ کا جو جتنے بھی نمونے چیک کیے گئے نا، دودھ بالکل جو ہے نا کوئی مضر صحت نہیں ہے، بالکل جو ہے نا انسانی جان کے لیے کوئی بالکل مضر نہیں ہے۔ اس کے جو انہوں نے سیمپل لیے ہیں کہ اس کے اندر اڈلٹریشن ہے، کیونکہ دودھ پہلے بھی ہمارا جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ یا دوسرے دن چیک ہوتا ہے، بلکہ اسلام آباد سے ڈیلی بیسس پہ چیک ہو کے آتا ہے۔ سوات کے اندر ہلال فوڈ اتھارٹی ہے، لائف سٹاک والے ہیں، وہ دوسرے دن یا تیسرے دن لازمی دودھ چیک کرتے ہیں۔ ان کے حساب سے دودھ میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی دودھ خریدتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا یہی دودھ ہم اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، یہی دودھ جو ہے نا سارا جو ہے سیل کریں۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ جو انہوں نے اڈلٹریشن جو شامل کی ہے، انہوں نے بتایا کہ دودھ کے اندر یوریا ہے۔ یوریا استعمال کرنے والا کون بندہ ہے جو بندہ یہ یوریا استعمال کرے گا دودھ کے اندر؟ لیکن اگر ان دودھ فروشوں میں اگر آپ کے اس گروپ میں، کیونکہ کچھ نہیں پتہ چلتا، 500 سے 600 تک یہاں پر دودھ فروش ہے، تو کوئی اگر غلط کام کرتا ہے تو کیا آپ ان کا بھی دفاع کریں گے، یا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نہیں سر، دودھ جو مطلب ملاوٹ والا دودھ بیچتا ہے اس کی ہم بالکل اس کی ہم جو ہے نا ہم بالکل اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کو ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی والے، لائف سٹاک والے اور یہ ہمارے ساتھ مل کے آئیں، ہمیں بتائیں یہ دودھ میں یہ مسئلہ ہے، ایک دفعہ وارننگ دیں گے اس کو، اور اس کا دکان ایک دن کے لیے نہیں مکمل تاحیات بند کریں گے کہ تاکہ دوبارہ وہ اس طرح کا کام کرے ہی نہ۔ اور جس طرح کی یہ ملاوٹ انہوں نے بتائی ہے نا دودھ کے اندر کہ یوریا اور یہ اس طرح کی ملاوٹ ہوتی نہیں ہے دودھ کے اندر۔ یہ جو ملاوٹ مطلب فارمولین وغیرہ یہ کمپنی والے استعمال کرتے ہیں۔ کمپنی والے دودھ آپ دیکھتے ہیں کہ 2-3 مہینے نہیں خراب ہوتا ہے۔ وہ کون سا دودھ ہے جو 2-3 مہینے بغیر ملاوٹ کے یا کیمیکل ڈالے بغیر وہ استعمال ہو سکتا ہے؟ تازہ دودھ ہے، ہم اس کو اتنی مشکل سے سنبھال کے چلر میں ٹھنڈا کرنا ہے، اور اس کو ہر ٹائم ایک بندہ اس کے اوپر موجود رہتا ہے کہ دودھ کے اندر بجلی نہ چلی جائے، بجلی چلی جائے جنریٹر سے ٹھنڈا کرنا ہے ہم نے، اور اس کو ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں، وہ بھی اس کو اس سے زیادہ ہم نہیں سنبھال سکتے اس کو۔ وہ بھی ہوموجنائز دودھ ہوتا ہے، پیسچرائز دودھ ہوتا ہے، یہ کھلا دودھ اس طریقے سے ہم جو ہے نا اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کمپنی والے دودھ 3 مہینے نہیں خراب ہوتا ہے، ان کے اندر کیمیکل ہوتا ہے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب، آپ بھی بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں دودھ کا، جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ اس دودھ میں فارملین ڈالا جاتا ہے جو کہ مردوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، تو فارملین تو مضر صحت ہے، کیا الزام صحیح ہے آپ پر؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ فارملین کی پہلی بات ہے تو ہم جانتے نہیں ہے، دوسری بات ہے کہ اس کے ایکسیس کسی کو بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس فارملین کا ٹیسٹ زیادہ تر یہ فیڈ کی وجہ سے آتا ہے، لیکن یہ جو آپ کو میں نے بتایا یہ ملکو سکین یہ بہت حساس مشین ہے، اگر فیڈ میں بھی مسئلہ ہو، بھینسوں کو جو فیڈ دیا جاتا ہے اس میں بھی پازیٹیو آ جاتا ہے، اس کے معاملے میں ہم آج فوڈ اتھارٹی والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس روڈ میپ تیار کر کے یہ معاملات انشاءاللہ ہم کلیئر کر دیں گے۔ اچھا، حبیب علی شاہ صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو فوڈ اتھارٹی والے کہتے ہیں کہ سوات میں 3% دودھ فروش ایسے ہیں جو کہ صحیح دودھ بیچا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو صحیح ہے، باقی اوپر ان کا اعتراض ہے، تو یہ 3% لوگوں نے اپنے آپ کو کس طرح بچایا ہوا ہے پھر؟ یہ 3% یہ زیادہ تر واٹر ایڈڈ جو 97% بتا رہے ہیں نا، اس میں زیادہ تر واٹر ایڈڈ ہے جس میں پانی ملا ہوا ہے، یہ ایشو ہے۔ یہ تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم نے بات کی، ان پہ ہم پورا کام کریں گے۔ پہلے ہم نے اتنے توجہ نہیں دی، یونین کو ہم نے کہا کہ بھئی سارے دکانداروں کو باقاعدہ پراپر طریقے سے اس کو بلا کے اور اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ دودھ میں جو پانی والا معاملہ ہے کم از کم یہ تو ختم کرے، باقی یہ جو دوسرے معاملات ہیں یہ جو بھی کریں گے اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سوات میں، خیبر پختونخوا میں زیادہ دودھ جو ہے
وہ پنجاب سے آتا ہے. 16 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے یہ دودھ وہاں سے آتا ہے. شروع میں جب یہ دودھ بینسوں سے گائے سے مختلف جانوروں سے لیا جاتا ہے تو وہاں پہ پنجاب میں تقریباً 23-24 گھنٹے وہاں پہ رہتا ہے. اس کے بعد سفر یہاں تک ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب سے آنے والا دودھ جو ہے مضر صحت ہو سکتا ہے, راستے میں خراب ہو سکتا ہے, مختلف وجوہات ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں سر, کیونکہ یہ جو ہے نا دودھ وہاں پہ اس کی پوری جو ہے نا اس کی نظام کیا گیا ہے, اس کے لیے چلر لگائے گئے ہیں تاکہ جو ہے نا دودھ وہاں سے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر دودھ نکال کے دودھی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سینٹر پہ پہنچ جاتا ہے. سینٹر کے اوپر چلر لگے ہوئے ہیں, چلر کے اندر دودھ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. دودھ کو ایک دفعہ جب 0 ٹمپریچر کر لیا جاتا ہے نا اس کے بعد اس دودھ کی لائف ویسے بڑھ جاتی ہے. 0 ٹمپریچر کرنے کے بعد جب تک وہ دوبارہ تقریباً 18-20 ٹمپریچر تک نہیں آتا نا دودھ, اس ٹائم تک خراب نہیں ہوتا. اس دودھ کو مینٹین کیا جاتا ہے 1 ٹمپریچر سے لے کر 3-4 ٹمپریچر تک مینٹین کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو ٹینکر اس میں دودھ لینے کے لیے جاتا ہے وہ ٹینکر بھی اس طرح کا ہوتا ہے, اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ تقریباً جو ہے نا 24 گھنٹے 72 گھنٹے کا ہوتا ہے. ویسے 24 گھنٹے کے اندر اس کا ٹمپریچر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بڑھ کے 3 ٹمپریچر کا دودھ اگر اس کے اندر ہم ڈالیں گے نا سوات میں 10-12 گھنٹے میں اگر پہنچنے تک اس کا ٹمپریچر 4 سے 5 ہوتا ہے, 2 پوائنٹ ٹمپریچر کے اوپر. اور یہاں کے پھر اس کو سنبھال لیتے ہیں چلر کے اندر, پھر اس کو 0 ٹمپریچر کیا جاتا ہے. جب تک دودھ 0 ٹمپریچر پہ رہتا ہے اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا. وہ اس کو ہم جو ہے نا آگے سیل کرتے ہیں, اور اس طرح کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس دودھ کو سنبھالنے کے لیے کوئی مضر صحت اس چیز کے اس کے اندر ڈالیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگوں کا جو ہے نا یہاں پہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے, لوگوں کی کاروبار کر رہے ہیں اس طرح. تو یہ سارے ایمان والے ہیں, سارے جو ہے نا اب یہ جو انہوں نے کام کیا کہ ملاوٹ کرنے والا, اب 97% لوگ تو بے ایمان نہیں ہے نا, ادھر ایک بندے کا ایمان بھی نہیں ہے کہ وہ اچھا. لیکن 97% ایماندار بھی تو نہیں ہے. ہاں 97% اگر ایماندار نہیں ہے تو اس کے اندر اگر جو بھی معاملہ ہے وہ آ کے ہمیں بتائیں نا اس کے اندر کون سا کیمیکل ہے اور کیا ہے. جو فارمولین اور تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے, فارمولین بھی ڈالا جاتا ہے, باقی گندگی بھی اس میں پائی گئی ہے. وہ جو معاملہ ہے نا اس طرح کا جو ہے نا میں کہتا ہوں یہاں پہ تقریباً ہمارے پاس 99%, تھوڑے بہت نہیں 99% لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فارمولین ہوتا کیا ہے. یہاں پہ جتنے دودھ ہم دکاندار جو ہے نا نہیں پتہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ جہاں سے یہ دودھ لایا جاتا ہے وہاں پہ فارمولین ڈالا جاتا ہو. جہاں سے اس دودھ فارمولین جو ہے نا, فارمولین اگر وہ چیز ہے نا دودھ کی لائف بڑھانے کے لیے اگر دودھ میں وہ شامل کیا جائے نا تو اس کی وجہ سے دہی نہیں لگتا دودھ کا, وہ دودھ ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے. تو وہ اگر ہم کبھی کبھار ان کا اگر کوئی دودھ خراب ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں, وہ دودھ ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے, وہ دودھ استعمال کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ آپ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں, ان کو ہم بتائیں گے کہ وہ دودھ میں اگر شامل کیا جائے نا اس کا دہی بھی نہیں لگتا. یہ جب یہ مشین آئی تھی اسلام آباد کے اندر, سب سے پہلے یہ مشین اسلام آباد میں آئی تھی, اس ٹائم نا چیئرمین ملک ایسوسی چودھری عبدالرزاق میو, انہوں نے اس مشین کو انہوں نے کہا کہ یار اب تو ساری دکانیں سیل ہو رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے. انہوں نے اس مشین کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ ایک کیمرہ مین بھی لیا. ادھر جا کے انہوں نے باڑے کے اندر سے بھینس کا دودھ نکالا اور اس کو کہا اس کا ٹیسٹ کرو. جب اس کا ٹیسٹ کیا اس مشین کے اندر اس میں یوریا کا ٹیسٹ اس کا آ گیا تھا. سب تو وہ تو بعض لوگ بھینسوں کو اور گایوں کو انجیکشنز بھی لگاتے ہیں تاکہ وہاں سے زیادہ دودھ حاصل ہو سکے. زیادہ دودھ حاصل ہو سکے انجیکشن کی وجہ سے آتا ہے. وہ جس طرح بھائی نے بتایا کہ اتنی حساس مشین ہے کہ آپ جو بھینس کو فیڈ دے رہے ہو اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا, تو وہ تو کیمیکل ہی ہوگا نا. وہ فیڈ تو جو ہے نا وہ کھانے والی چیز تو نہیں ہے نا انسانوں کی, اس کا ٹیسٹ. شکریہ آپ کا. اصل میں یہ جو آج ہماری دودھ فروش تنظیم کے اہلکاروں سے بات ہو رہی تھی, ان کے تنظیم کے لوگوں سے ہماری بات ہو رہی تھی, انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں مختلف طریقے سے الٹریشن ہو سکتی ہے. جس طرح کہا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے دودھ کی پیداوار کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے مختلف جانوروں کو وہ انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں, ان کا فیڈ کا بھی مسئلہ ہے. لیکن عملی بات یہ ہے کہ جب یہ دودھ پنجاب سے آتا ہے تو موٹر وے پر اس کی چیکنگ ہوتی ہے, پھر یہاں پر لنڈاکے کے مقام پر اس کی چیکنگ ہوتی ہے, پھر منگورا شہر آتا ہے. تو یہاں پر دودھ فروشوں کا قصور ہے, ان کا ضرور قصور ہوگا. اگر کسی کا قصور ہے تو ان کو سزا بھی دینی چاہیے, لیکن انتظامیہ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ ایک دودھ جو کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے یا پنجاب کے کسی اور دور دراز علاقے سے آتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی چیکنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صرف اینڈ پوائنٹ پر چیکنگ سے انصاف کا عمل درآمد جو ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ راستے میں بھی جگہ جگہ پر اس کی چیکنگ ہونی چاہیے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے.